ہانی کون تھی؟ اسے کس پلان اور سازش کے لیے استعمال کیا گیا؟ وہ کیوں ڈپریشن کی مریضہ بن گئی؟ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیں درد کی آواز۔ اس کہانی کا تعلق یوکے سے ہے، پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جنہیں باہر کے ملکوں میں کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے۔ ہانی کی کہانی۔ ہانی اپنے خاندان کی بہت ہی خوش مزاج اور اعلیٰ اخلاق کی لڑکی تھی۔ بہت ذہین تھی، ہر سال ٹاپ کرتی تھی۔ اس کے والد معمولی سی مزدوری کرتے تھے، اس کی والدہ گھر پر بیٹھ کر سلائی کا کام کرتی تھی اور اس کے والد کو سپورٹ کرتی تھی۔ اسی طرح گزر سفر ہو رہا تھا۔ ہانی پڑھتی رہی، ماسٹر کر لیا، اس کے بعد ایم فل بھی کر لیا۔ ایم فل کے آخری دنوں میں اسی دوران ایک رشتہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جلدی شادی کریں گے اور آگے خود پڑھائیں گے۔ خیر شادی ہو گئی۔ لڑکا ہانی کا ہم عمر تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس لڑکے نے ہانی سے بہت مختصر سی بات کی کہ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں ہوگی، لیکن ابھی ہمیں فیملی نہیں بنانی، میرے کچھ اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اب یہاں بات یہ تھی کہ وہ ایک میٹرک پاس لڑکا تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ خیر اسی طرح اس کا ایم فل مکمل ہو گیا۔ ساس سسر بہت خوش ہو گئے۔ ہانی کہتی ہے اب سارا دن فون پر باتیں ہونے لگیں، ساس سسر بھی الگ سے اور شوہر الگ سے، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چل پاتا کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ ہانی کہتی ہے میں نے کبھی کسی پر کوئی شک نہیں کیا، شوہر پر بھی نہیں۔ میں وقت دے رہی تھی اپنے شوہر کو کہ شاید اس کو وقت لگے گا مجھے قبول کرنے میں۔ ہر چیز بہترین تھی، صرف شوہر کا رجحان میری طرف نہیں تھا۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید میری تعلیم کے آگے دبے ہوئے ہیں یا مجھ سے تھوڑا کم شکل کا ہے، میں اس طرح سوچتی تھی۔ ایک دن میرے سسر آئے اور کہا بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تم پی ایچ ڈی کرو۔ میری ساس نے بھی یہی کہا۔ میں نے کہا اچھا یہ تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں، میرا بھی ارادہ یہی ہے کہ میں پی ایچ ڈی کروں، اور بلکہ مجھے پڑھانے کا شوق ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے خاندان میں آج تک پہلی ایم فل ہے، اور جب پی ایچ ڈی کر لو تو بالکل پڑھانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے بیٹے سے کہیں میرا داخلہ کروا دیں۔ تو میرے سسر نے کہا نہیں بیٹا ہم تمہیں یو کے بھیجیں گے پی ایچ ڈی کے لیے۔ اب میں حیران ہو گئی، میں نے کہا واقعی آپ لوگ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ میں نے شوہر سے بات کی تو انہوں نے پہلی بار میری اس بات پر دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں تو نہیں پڑھ سکا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم خوب پڑھو اور جو کرنا چاہتی ہو وہ کرو۔ میں بڑی حیران ہو گئی، ان کی گفتگو میں اتنی شدت تھی اس حوالے سے۔ خیر انہوں نے سارے کام کر دیے، ویزا لگ کر آ گیا اور ہم یو کے چلے گئے۔ وہاں ان کے شوہر کے خالہ کا لڑکا آیا اور وہ اپنے گھر لے گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ ہمیں اسی سٹی لے گیا جہاں پر یونیورسٹی تھی۔ اس وقت اگر بیوی یو کے جاتی تو اس کے ساتھ شوہر بھی سپوز ویزے پر جا سکتا تھا، اسی طرح شوہر بھی میرے ساتھ یو کے آ گیا تھا۔ اب میرے شوہر اکثر وہاں لندن چلے جاتے تھے اور میں بھی زیادہ نہیں پوچھتی تھی کہ لندن کیوں جاتے ہو، کس کے پاس جاتے ہو۔ ان کی خالہ کی ایک بیٹی تھی دردانہ، اس کے 2 بچے تھے جو معذور تھے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی، اچھی خوبصورت لڑکی تھی، ماڈرن تھی، اور وہ یو کے کی پیدائشی تھی، اس لیے اس کا لہجہ اور باتیں مکس کر کے بولتی تھی۔ مجھے اس سے بڑی ہمدردی تھی کیونکہ میرے شوہر کو بھی اس سے بڑی ہمدردی تھی اس کے بچوں کی وجہ سے۔ اور یہ یو کے کا گھرانہ اتنا غریب تھا، بس حکومت کی طرف سے جو معذور بچوں کو ملتا تھا اسی پر چلتا تھا۔ حکومت ان کو وہ سب دے رہی تھی، بلکہ اچھا خاصا دے رہی تھی۔ یہ وقت گزرتا رہا۔ اب میرے اور شوہر کے درمیان شدید اختلافات اس وقت ہوئے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ جب اسے بتایا تو وہ اس قدر انہوں نے شدید غصہ کیا، اتنا برا بھلا کہا۔ اس نے کہا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اچھی خاصی بحث ہوئی، چونکہ میں وہاں پڑھنے کے ساتھ کام بھی کرتی تھی۔ میں حیران ہو گئی، بہت بحث ہوئی ہماری، پھر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ خیر بچہ گرا دیا گیا۔ اس کے بعد میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ جب ساس سسر کو بتایا وہ الٹا مجھ پر چیخنے لگے کہ تمہیں پڑھایا لکھایا، اتنا خرچہ کیا، ہمارے بیٹے کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا، میں اسے پیسے دیتی تھی یا والدین بھیجتے تھے، اور وہ 3-4 دن لندن میں گزار کر آتا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں پوچھا۔ اس معاملے میں مجھے بہت غصہ آیا، میں بدل گئی تھی، میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، میں جھگڑالو نہیں تھی، میں ہائپر ہونے لگی، شوہر کے ساتھ لڑنے لگی، اور وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا تھا کہ میں ہائپر ہو جاؤں۔ خیر اسی طرح اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں پاکستان آ گئی۔ میرے ماں باپ مجھے لینے آئے، میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد ایک دن ان کے والد آیا اور کچھ کاغذات دستخط کروانے کہ ان کو وہاں رکنے کا ارادہ ہے، اب مجھے واپس نہیں جانا تھا، اس لیے میں نے دستخط کر دیے۔ میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے یہاں جاب کر لی۔ میں اپنی زندگی میں ایسی مگن ہوئی، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا یا اس زندگی کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں۔ اس زندگی میں اپنے زندگی میں بڑے جوش اور جذبے سے یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی۔ 6-7 سال گزر گئے تو ایک رشتہ آیا، شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اسی دوران ایک دن سسر صاحب ہمارے گھر آتے ہیں اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے اور اسے پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا ہے۔ ہم بڑے افسردہ ہوئے، ابو نے بھی بڑا افسوس کیا۔
تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے مر تو جانا ہے لیکن میں ایک اعتراف کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے ایک پلان اور سازش کے تحت کروائی تھی۔ میں نے پوچھا سازش کیا پلان؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کے خالہ کی بیٹی جس کے 2 بچے ہیں لندن میں معذور ہیں، یہ صاحب اس کے عشق میں مبتلا تھے اور ان کا عشق بڑے زوروں کا چلا، لیکن اس وقت خالہ خالو امیر تھے، انہوں نے رشتہ نہیں کیا، بیٹی کی شادی انہوں نے UK میں کر دی۔ اب وہ شخص بھی دھوکے باز نکلا، اس کو 2 بچے دے کر طلاق دے کر کسی اور ملک چلا گیا۔ کیونکہ ان کے بیٹے کی محبت دوبارہ جاگ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کو حکومت کی طرف سے بچوں کی وجہ سے بہت کچھ ملتا تھا، اس لیے وہ اس ملک میں رہ رہے تھے۔ اب ان کی فون پر باتیں ہونے لگیں، شادی کے خواب دیکھنے لگے۔ موصوف کو ویزا لگوانا تھا UK کا تاکہ وہاں جا کر اپنی مرضی کی شادی کر سکے۔ اس نظریے کے تحت پلان یہ کیا گیا کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو جو بیوی بن کر پڑھنے کے لیے ویزا لے تو شوہر بھی ساتھ جا سکتا ہے۔ ماں باپ بھی اس لیے سپورٹ کر رہے تھے کہ فخر کر کے بتائیں کہ ان کا بیٹا UK ہوتا ہے، یا ایک طرح سے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے۔ سسر صاحب یہ بتا کر معافی مانگ کر چلے گئے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا ہانی کا کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے میری زندگی کیوں برباد کی۔ ایک ایسی لڑکی جو جینا چاہتی تھی، اسے ڈپریشن میں ڈال کر جینے کا ہی حق کیوں چھین لیا گیا؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟